اور انٹرنیٹ پر دیکھ رہے لاکھوں کروڑوں لوگ, ان کے سوال جواب ہوں گے. تو آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں, آپ کے ہم کچھ سوال لینے کی کوشش کریں گے. 30 منٹ کا وقت ہم نے اس کے لیے طے کر رکھا ہے. اس طرح سے یہ 2 گھنٹے کی بحث پوری ہوگی. 2-3 بنیادی باتیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. کسی بھی قسم کی نعرے بازی میں ہمیں شریک نہیں ہونا ہے. یہ ہلا گلا نہیں ہے, کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, تو ایک نظیر قائم کرنی ہے, ایک ادھارن لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اتفاقی اور نا اتفاقی رکھتے ہوئے بھی, ایک دوسرے سے سہمتی اور اسہمتی رکھتے ہوئے بھی بات کہہ سکتے ہیں. یہاں پر میرے JNU کے پروفیسر بیٹھے ہیں, پرشوتم اگروال جی, جنہوں نے ہمیں کلاس میں سکھایا ہے کہ سہمتی کا ساہس اور اسہمتی کا وویک, اور اس کا ٹھیک الٹ بھی, یہ بڑا ضروری ہے. دوسری بات, یہ کسی ایک دھرم کے بارے میں بحث نہیں ہے. یہ بات سب کو اسپشٹ ہونی چاہیے. کسی دھرم کو مہان بتانے یا کسی دھرم کو کمتر بتانے کی یہ بحث نہیں ہے. تو یدی کوئی اس امید سے دیکھ رہا ہے یا یہاں آیا ہے, تو میں آپ کو آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نا امیدی ہاتھ لگے گی. اس بحث میں بہت زیادہ دھارمک پرتیکوں کے استعمال کو لے کر بھی, یہ دونوں لوگ جو ابھی آپ کو گمبھیر دکھ رہے ہیں, بھلے لوگ ہیں, کل شام کو چائے پر ملے تھے, بہت ہنسی مذاق بھی ان کے بیچ ہوا تھا, اور گلبیاں ڈالتے ہوئے ایک تصویر بھی ہوئی تھی. یہ اس بات کا پرماڑ ہے کہ انٹرنیٹ پر جو ہلہ مچا ہوا ہے اس کے مقابلے یہ دونوں لوگ بہت ہی اچھے شانت ڈھنگ سے بحث کے لیے راضی ہو گئے ہیں. ٹویٹر کی باتیں ٹویٹر تک سیمت, ایلن مسک آج کل اس کو ایکس کہتے ہیں. اور اب اس بحث کی شروعات میں ان ودوانوں کا, حالانکہ ان کو پریچے کی ضرورت نہیں, پر ہو سکتا ہے, ہمیں پترکارتا میں سکھایا جاتا ہے کہ نیور ازیوم, وگیان بھی یہی کہتا ہے. مفتی شمائل ندوی صاحب اسلامک ودوان, شکشا ود ہیں, کولکاتہ کے واہیان فاؤنڈیشن کے سنستھاپک ہیں, لکھنؤ کی پرتشٹھت دارالعلوم ندوۃ العلماء سے گریجویشن کیا ہے, سوشل میڈیا اور سارجنک منچوں پر ادھیاپن اور بودھک کاموں میں سکریہ ہیں, اور اس سمے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا سے PhD کر رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹریول بلاگ بھی بناتے ہیں. پیٹرونس ٹاور کے سامنے کا بلاگ ہم نے دیکھا. ہمارے ساتھ جاوید اختر صاحب ہیں. جاوید اختر صاحب کوی ہیں, شاعر ہیں, گدے بھی لکھتے ہیں, فلموں کے لیے سنواد لکھے ہیں, گیت لکھے ہیں. اس سے اتر یہ ویگیانک سوچ کو لے کر یا اپنے ڈکلیئرڈ ایتھیزم کو لے کر بھی مکھر رہتے ہیں اور اپنے تئیں ریشنلٹی کی بات کرتے ہیں. دیویوں اور سجنوں, ڈز گاڈ ایگزسٹ, اس سوال کا جواب سب اپنے اپنے تئیں کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی اس کو گاڈ ڈیم پارٹیکل کی کھوج بتاتا ہے, کوئی گاڈ پارٹیکل کی کھوج بتاتا ہے, کوئی ہگس بوسان کی کھوج بتاتا ہے, کوئی یہ سوال جواب تلاشنے کی کوشش کرتا ہے کہ ماس ایگزسٹنس میں آخر آیا کیسے, ہوا کیا تھا, سرشٹی کے پہلے, سمے کے پہلے کیا تھا. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کھوجیں جس مستشک میں ہو رہی ہیں, پرکرتی کے کرم میں وہ کیسے وکست ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ ہم آج ان بنیادی سوالوں کے کچھ جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. میں سب سے پہلے منچ پر آمنترت کر رہا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب کو. آئیے سر. جی تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب, مسٹر سوربھ دیویدی, اور رسپیکٹڈ آڈینس, تھینک یو آل فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر, تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں. لہٰذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا. سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے, وہ ہے سائنس. جبکہ سائنس
در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈسپروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ. وائی؟ کیونکہ سائنس کا تعلق امپیریکل ایویڈنس سے ہے, اور امپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے, جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے. لہذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے. لہذا آج اس ڈیبیٹ میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے یا اسے ڈینائی کرنے میں سائنٹیفک ایویڈنس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. دوسرا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ریویلیشن, کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج ارریلیونٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک سورس آف نالج ہے, ویلڈ سورس آف نالج ہے, لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے. لہٰذا آج کی ڈیبیٹ میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل نہ ہو. تیسرا جو معیار ہو سکتا ہے وہ ہے آبزرویشن, کہ بھائی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ, اگر ہے تو دکھاؤ, یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس دو. تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں. اب چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے لہٰذا پلاسٹک ڈز ناٹ ایگزسٹ. نو, یو آر یوزنگ دا رانگ ٹول. اس ٹول سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا ایک بچکانہ مطالبہ ہے, اور ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب اس اسٹیج سے اب بہت آگے نکل چکے ہیں. اب بچتا ہے ایک ہی اسٹینڈرڈ, اور وہ اسٹینڈرڈ ہے عقل, لاجک, ریزننگ. اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے تحت گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا یا گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے گا. لیکن چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک ہے, اس لیے لاجیکل آرگیومنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ڈیفینیٹو ہو, انڈیفینیٹو نہ ہو, جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو, جسے لاجیکلی ریجیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہو. فار ایگزامپل ہم کہیں ہمارے ریسپیکٹڈ مسٹر سوربھ صاحب یہ ایک انسان ہے اور تمام انسان کانشیس بینگ ہے, لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے سوربھ صاحب بھی کانشیس بینگ ہے. کیا یہ انڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے یا ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے؟ یہ ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے. یہ 2 اور 2 کی طرح واضح ہے, اس میں کسی طرح جو ہے لاجیکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینٹ بھی ہو, تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے, لاجیکل دلیل دیں گے, ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں, ایک سینیریو, سمپل سینیریو, تمام آڈینس سے گزارش ہے. ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں, ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی, کیسے آئی, یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے, کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا, یہ اسی شیپ میں کیوں ہے, کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے, یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی, نہیں بھی کر سکتی تھی, اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی, کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز کی ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا. ابھی بھی سوال رہے گا یہ یونیورس کہاں سے آیا,
ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے بنایا, یہ سوال اس وقت بھی ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے, اور صرف ان کا نہیں, مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا, تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا, لہذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے, لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی, لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے, اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف, اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, کیونکہ نیچرل فینومینا کے پروسیس کی انٹرپریٹیشن کو جان لینے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ ابھی آگے بات کروں گا. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیں گے, جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے میں. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ہم جناب جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے, کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ اب آ جائیں اسی ایگزامپل کی طرف کہ بال, مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس بال کو کس نے بنایا, اور یا اس ایکسپینڈڈ بال کو کس نے بنایا, میں کہوں گا کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے, ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق, ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے, کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں, اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, اور اینڈلیسلی چلے جائیں, اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز, جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کانسیپچولی انفینٹی پاسبل ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز 1 2 3 گنتے چلے جائیں, انفینٹ نمبرز ہیں. میں کانسیپچولی بات نہیں کر رہا, پریکٹیکلی ریالٹی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہیں یا نہیں. اگر پاسبل ہیں تو ہم مان لیں گے, مثال دے دیں, اور پاسبل نہیں ہے تو ایک ہی آپشن بچتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ. ایسی نیسیسری بینگ جو انڈیپینڈنٹ ہے, چونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ نیسیسری نہیں رہے گی. ایسی انڈیپینڈنٹ بینگ جو اٹرنل ہے, اگر وہ اٹرنل نہیں ہوگی, اس کی بگننگ ہوگی تو وہ خود کانٹینجنٹ ہے. ایسی بینگ جو پاورفل ہے, کیونکہ کانٹینجنٹ کو ایکچوالائز کرنے کے لیے پاور چاہیے. ایسی بینگ جو انٹیلیجنٹ ہے اور نالجبل ہے, کیونکہ یہ یونیورس اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز آف نیچر کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے. تھینک یو. تھینک یو مفتی صاحب. میں ان دلیلوں کے بعد جاوید اختر صاحب سے گزارش کروں گا, آپ بیٹھ کے بولنا چاہیں گے یا وہاں؟ جی. پہلے تو میں مفتی صاحب کو ایک اچھی خبر دینا چاہوں گا کہ میری نالج سائنس کے بارے میں بڑی معمولی ہے, تو آپ فکر نہ کریں اس کی, لیکن کچھ کامن سینس ہے مجھ میں. دیکھیے, یہ خدا کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے, یہ صدیوں سے رہا ہے. یہ کچھ ریلیجن 3000 سال پرانے ہوں گے, 4000 سال پرانے ہوں گے, لیکن انسان کوئی 10,000 12,000 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے
होमोसेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मजहब रहे। ये मजहब जाहिलों के नहीं थे, ये मजहब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर्स पैदा हुए। ये मजहब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की, लिमिटेड थी मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था जर्मेनिक रिलीजन। उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे ख़ानदान चला गया। तो हमने, अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो हैं वो ज़्यादातर फ़नी है, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे। लेकिन उनका मजहब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने बरसों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है मजहबों का, हर मजहब आपसे एक चीज़ मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज़ होती है? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमकाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं जो वहाँ गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीज़न है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मांगता है आपसे, हर मजहब फेथ मांगता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ। वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी है। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात ऐसी मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी हुई। इसे ही भाई कल को मैं यकीन कर लूं कि एलॉन मस्क जो है मेरा भाई है, तो मुझे इंतहाई खुशी होगी, सुकून भी बहुत मिलेगा मुझे। लेकिन और कहे भाई क्यों मानते हो, क्या सबूत है? भाई वो तो अमेरिकन है और तुम तो इंडियन हो, वो तो नस्ल अलग है, तुम्हें कभी मिले भी नहीं। साहब देखिए मेरा फेथ है, इस पे बात ना किया। फेथ का मतलब ही यह है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रूव कर सकते हो तो फेथ की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए। अल्टीमेटली दुनिया का हर मजहब फेथ पे टिका है, और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। अब आप ये कहें, क्या आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये कायनात किसने बनाई? कमाल ये है कि आपने बताया कि एक आइलैंड पे गए और एक बॉल देखी। आपने ये नहीं कहा कि आइलैंड किसने बनाया, आपको सिर्फ बॉल पे हैरत हुई। हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की, होते हैं आइलैंड। इसी तरह ये आइलैंड है, सितारे, ये गैलेक्सीज, ये सब आइलैंड हैं खला में। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पूछते नहीं किसने बनाए। आपने जजीरे के बारे में भी नहीं पूछा है। मेरी पैदाइश कैसे हुई? क्या मैं प्लान्ड पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न।
या एक लकी स्पर्म था जो किसी एग से चिपक गया। मेरी पैदाइश रैंडम। और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं है। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर एक आंधी आती है और हरे भरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है तो आंधियों की जेल नहीं होती है। नेचर में इंसाफ नहीं, इसलिए मुझे नेचर को इंसाफ की जरूरत भी नहीं। नेचर तमाम एक है। अब हम कहें कि साहब ये देखिए जो मैंने खाना खाया था ये मेरी आंख तो नहीं यूं कर दिया उसे तो इसे सजा मिलनी नहीं, वो सिस्टम है, ऐसे ही चल रहा है। नेचर बगैर इंसाफ के है। इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। तो जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा वो इंसानी जहन की पैदावार है। ये नेचुरल है ही नहीं, ये आसमानी है ही नहीं। नेचर का तसव्वुर, इंसाफ का तसव्वुर। भाई आप साथ मिलते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, ये क्या है? तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वरना क्या होगा, या तो आप क्रॉस कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप किसी को मार देंगे, या ट्रैफिक जैम हो जाएगा। झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये तमाम जो है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड है। इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। शेर खा जाता है हिरन को, उसे जेल होती है क्या? कुछ भी नहीं है ही नहीं। तो ये जो दुनिया के रिलीजन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि ये मैन मेड है। ये तसव्वुर कहीं और का है ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिलेगा। मुझे अगर मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूंगा, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता हूं, इसलिए कि मैं फेथ नहीं पैदा कर सकता। द वेरी फैक्ट दैट रिलीजन्स डिमांड फेथ, इसका मतलब है कि उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा था, फिर रिलीजन अगर मॉडरेशन में है, कोई सा भी नहीं, वो आप में कुछ खूबियां भी पैदा करता होगा, देखिए उससे ये फायदा है, वो फायदा है। अल्कोहल जो है वो ज्यादातर दवाओं में यूज होती है, और एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि लॉन्जिटिविटी किन लोगों की है। तो एक तरफ वो लोग थे जो शराब पीते ही नहीं थे, और एक तरफ वो थे जो एक बोतल शराब रोज पीते थे। सबसे ज्यादा लंबी उम्र उनकी है जो 2 पैग नाप के शराब पीते और खाना खाते हैं। मगर हम शराब को बुरा समझते हैं, मैं भी बुरा समझता हूं। क्यों? ऐसा होता नहीं। कुछ चीजों में आदत होती है जो बढ़ती है। आज तक में एक आदमी दूध पीता है, आप 10 साल बाद भी मिलेंगे तो एक ही गिलास पीता होगा। ऐसा नहीं होता, सुबह से दूध पीता रहता है। मिल्कोहलिक मैंने नहीं देखे, अल्कोहलिक होते हैं। ये टेंडेंसी है मजहब की कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब बढ़ती है। कुछ लोग होंगे जो उसे सही तरह से यूज करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे मुफ्ती साहब भी उनमें से एक, इनसे बहुत खुशी हुई मुझे इनसे मिलकर। लेकिन कितने लोग हैं कि आज आप देखते हैं दुनिया में जो तबाहियां हैं, इनमें कितना हाथ है उन लोगों का जो बिलीवर कहते था मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती, उसमें टेंडेंसी है पहले। थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना बॉडी में तो आदमी स्लिम रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जावेद साहब, टाइम पूरा हो गया। टाइम हो गया, तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। जी, मैं पहले जवाबी दौर के लिए इनवाइट कर रहा हूं मुफ्ती साहब को। योर रिबटल राउंड 1, यू हैव 7 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब।
آپ کی بات کو سن کر بڑے محظوظ ہوئے ہم لوگ. محظوظ, ڈو یو انڈرسٹینڈ, وی انجوائے. اوکے, اب تھوڑا سا لاجیکلی اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. دراصل ہم لوگوں نے کل گزارش کی تھی مفتی صاحب سے بھی, جاوید صاحب سے بھی, کہ ہندوستانی زبان عام فہم سب کو سمجھ میں آ جائے, اور جہاں کہیں آپ مشکل شبد استعمال کریں وہاں بتاتے بھی چلیں. تھینک یو. تو سب سے پہلے ہمارے ریسپیکٹڈ جاوید صاحب نے حوالہ دیا کہ خدا فانی ہے. کتنے مذہب آگے چلے گئے, کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا, کسی نے کسی کو مانا. میں کہتا ہوں جس نے کانٹینجنٹ چیز کو خدا مانا, غلط مانا, وہ خدا ہی نہیں, وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم تو نیسیسری بینگ کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں, وہ نیسیسری کاز جو ایٹرنل ہے, جو ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے. ہم کسی اور کو ثابت کرنے نہیں بیٹھے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ فیتھ اینڈ بلیف, یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے فیتھ کی جو انہوں نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے, یا معاف کیجئے گا انہوں نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کی ہے, رچرڈ ڈاکنز نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے. مجھے معلوم ہے یہ سورس کہاں سے ہے. ایپسٹیمولوجیکلی فیتھ اور بلیف کا فرق آپ اس طرح نہیں کر سکتے سر. فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. جو لاجک, ریزن اور ایویڈنس سے بیکڈ ہوگا وہ فیتھ صحیح ہوگا. اور آپ جس فیتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ان لاجیکل ہے اور اس کے پیچھے نہیں ہے, تو وی آر آن دا سیم پیج. ہم نہیں مانتے اس فیتھ کو. جو فیتھ ایسا ہو جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو, ایویڈنس نہ ہو, ہم نہیں مانتے. ہم تو اس فیتھ کے قائل ہیں جس کے پیچھے لاجک ہو اور ایویڈنس ہو. تو بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے, فیتھ بھی صحیح ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے. تو آج فیتھ اور بلیف کے ڈیفرنس پہ بات نہیں ہو رہی. آج آپ چاہے فیتھ ایکسپٹ کر لیں یا بلیف ایکسپٹ کر لیں, آج یہ بات ہوگی کہ ٹروتھ کیا ہے. چاہے ٹرو بلیف صحیح ہے یا ٹرو فیتھ صحیح ہے, اور فالس فیتھ کیا ہے اور فالس بلیف کیا ہے, بات اس پہ ہو رہی. دوسری چیز انہوں نے پوچھا اسٹوپیڈیٹی پھر کیا ہے. اگر فیتھ ریلیجن اسٹوپیڈیٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چونکہ فیتھ کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسٹوپیڈیٹی ایتھزم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہوں اور آپ کسی گارڈن میں جائیں اور دیکھیں وہاں لکھا ہے پھولوں کے ساتھ آئی لو جاوید اختر, اینڈ آئی ریئلی ڈو, آئی لو یو سر. سو جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر اب یہ بتائیں, کیا آپ یہ کہیں گے واو واٹ اے نیچرل سلیکشن؟ یہ کیا نیچرل سلیکشن ہے؟ نہیں, یہ پریسائزلی ڈیزائنڈ ہے, اس کے پیچھے ڈیزائنر ہے. لہذا اگر کوئی ایک ایسی کامن سینس کی بات کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ یونیورس جو اتنے پریسائزلی کام کر رہا ہے ہم کہہ دیں کہ خود بخود بن گئی, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی اور کچھ نہیں ہے. یہ ریشنل چیز ہے. پھر ہمارے سر نے کہا کہ آپ نے بال پہ فوکس کیا, آئی لینڈ پہ فوکس نہیں کیا. ارے آئی لینڈ کو کس نے بنایا یہی سمجھانے کے لیے تو بال کی مثال دے رہا ہوں. اور بال بھی کانٹینجنٹ ہے, آئی لینڈ بھی کانٹینجنٹ ہے, دونوں نیسیسری بینگ کا مطالبہ کرتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ موریلٹی کیا ہوتی ہے, انصاف کیا ہوتا ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جیسے ڈرائیونگ سیٹ میں ٹریفک والا, یہ تو کسی خدا نے نہیں کہا, یہ ہے, اسے کہتے ہیں فالس ایکویویلنس. یہ ایک لاجیکل فیلسی ہے. آپ نے جو ہے مثال دی ڈرائیونگ کی اور ٹریفک کی, یہ سبجیکٹو موریلٹی ہے. آپ سبجیکٹو موریلٹی کو مثال بنا کر آبجیکٹو موریلٹی کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. انصاف کی آبجیکٹو موریلٹی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیچر میں انصاف نہیں ہے تو انصاف کا نہ ہونا یہ نیچرل ہوا, تو پھر نیچر کو نیچر رہنے دے, کیوں ہم اتنا اسٹرائیو کر رہے ہیں دنیا میں انصاف لانے کے لیے؟ یہ تو illogical بات ہے, irrational بات ہے. اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آبجیکٹیولی جو ہے ایول یا گڈ ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سبجیکٹیولی ہیں. سبجیکٹیولی جو مورل ہوتا ہے یا امورل ہوتا ہے اس کو ہم سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن جو آبجیکٹیو موریلٹی ہے جس میں انصاف آیا, جو انہوں نے بار بار ریپیٹ کیا, یہ آبجیکٹیو ہے, سبجیکٹیو نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ سبجیکٹیو ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا سوشل کنسنسس کے ذریعے اگر ظلم کو صحیح قرار دے دیا جائے گا تو آپ ظلم کو جسٹیفائی کریں گے؟ دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ 2 پیک شراب پی لیں تو وہ اتنے پہ نہیں رہتا, بڑھ جاتا ہے. یہی معاملہ مذہب کے ساتھ ہے. 2 پیک آپ پی لیں بڑھے گا. تو یہ ایک ایسی مثال ہے, اس کو کہیں بھی فٹ کر لیں کہ آپ ایتھزم پہ جب فٹ کریں, جب آپ 2 پیک ایتھزم کا لیں گے نا تو وہ بڑھ بڑھ کے نارتھ کوریا بنے گا. تھینک یو. فرسٹ راؤنڈ کی ریبٹل کے لیے میں جاوید صاحب کو انوائٹ کر رہا ہوں. آپ کے پاس 7 منٹ کا وقت ہے, ریسیٹ کر دیجیے گا پلیز.